اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، آپ فرمائیے جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے وقت یعنی طہر میں انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم انہیں عدت میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے بندے، تجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے اللہ اس طلاق کے بعد صلح کی کوئی نئی بات پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مقررہ مدت کو پہنچنے لگیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اس موقع پر اپنے لوگوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے غموں سے نجات کی راہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس پرہیزگار کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جنہیں بڑھاپے کے سبب حیض آنے کی امید نہ رہی، اگر تمہیں شبہ ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچہ جننے تک ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔
ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ تم عدت کے دوران ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور انہیں نہ ستاؤ کہ ان پر تنگی کرو تاکہ وہ مجبوراً نکل جائیں، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کے بچہ پیدا ہونے تک انہیں نان و نفقہ دو۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور اجرت کے متعلق بھلائی کے ساتھ آپس میں مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں دشواری محسوس کرو تو اب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی یعنی دائی مل جائے گی۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے خرچہ دے۔ اللہ کسی جان پر خرچ کا اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اللہ نے اسے مال دیا۔ ان قریب اللہ دشواری یعنی تنگ دستی کے بعد آسانی عطا فرما دے گا۔